جب کسی انسان کی دعا قبول ہوتی ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہے؟ جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے گھر میں 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں یا نہیں، اور کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں یا راضی ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو ہم آج اس بارے میں بات کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو ہمارے اوپر 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ پاک سے فرمایا راضی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، جب بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، راضی ہوتا ہوں، تو پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ جب بندے کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو سمجھ لینا اس بندے سے اللہ پاک راضی ہے۔ اور جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کو دین کا علم سکھاتا ہے، اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دیتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ایسے بندے پر راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جب بندے کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن پاک سکھائے، حلال کا لقمہ ان کے منہ میں ڈالے، تینوں بیٹیوں کو جوان کرے، جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق یعنی میری شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اللہ پاک کی کہ وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس تینوں بیٹیوں کے باپ کو میں جنت میں اس طرح داخل کروں گا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا، یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ کہاں جائے گا؟ تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، 2 بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہی داخل ہوگا، جیسے ہی ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، 3 بیٹیوں والا باپ بھی جنت میں چلا جائے گا، 2 بیٹیوں والا باپ بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں بھی آپ کے ساتھ جا پاؤں گا یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ حلال لقمہ اپنی بیٹی کو کھلا کر اپنی بیٹی کو جوان کرے اور دین کا علم دے اور اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کرے، ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص تمہیں کیا ہوا؟ اور وہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص بتاؤ تو صحیح تمہیں ہوا کیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میری ایک بیٹی بھی نہیں ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں، تو پھر میں کس سے بات کروں گا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری تو ایک بھی بیٹی نہیں ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا، پھر میں کیا کروں گا، میں آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص کیا تمہاری بہن ہے؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میری بہن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بہن کے منہ میں حلال لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن پاک کی تعلیم دو، اور اپنی بہن کو شریعت کے مطابق اس کا نکاح کرواؤ، اسے رخصت کر دو۔ تو قسم ہے رب ذوالجلال کی
کی، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور تم اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے بیٹی کی شان اور مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے بیٹی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جس قوم پر میں راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھ سے نکال کر سخیوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، اور جب سخیوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے پھر اس قوم میں خوشحالی، امن، سکون اور چین آ جاتا ہے۔ قوم ہر بندے کو خوش نظر آتی ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہوں اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا کہ اس قوم سے میں راضی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی، اپنی راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہوں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے تو سمجھ لینا میں بھی اس سے راضی نہیں ہوں۔ اور یہ بات آپ لوگ اپنے آس پاس غور کیجئے کہ آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ضرور ہوتا ہے جس میں ایک شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں آپ کو کامیابیاں سمیٹتا ہوا نظر آئے گا۔ اور محلے میں ایسا گھر بھی ہوتا ہے جس گھر میں ایک بندہ، اس کی ماں باپ اس سے راضی نہیں ہوتے اور وہ اس سے ناخوش ہوتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، اور ایسا شخص زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو ناکام ہی نظر آئے گا، اس کے کام ہوتے ہوتے رک جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، ان سے دعائیں لیں، ان کا حال پوچھیں، ان سے محبت سے گفتگو کیا کریں۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو جائیں اور وہ آپ سے ناخوش ہوں اور آپ سے راضی بھی نہ ہو تو اللہ سے جتنی مرضی معافی مانگ لیں، اللہ پاک بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اپنے ماں باپ کی خدمت میں اپنا وقت گزارا کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ماں باپ راضی تو خدا راضی، اور اگر ماں باپ ناراضی تو اللہ بھی ناراضی۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جب سردیوں کا موسم آتا ہے، جب باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور ایسے موسم میں ہر بندہ نرم گرم بستر میں سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اور جب رات کے دوسرے پہر میں سردی کے عالم میں بندہ اٹھ کر میرے لیے عبادت کرتا ہے، رات کے دوسرے پہر میں جب بندہ سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور میری عبادت میں اپنے سر کو جھکا کر میری بارگاہ میں پیش ہو کر مجھ سے التجا کرتا ہے، میری محبت کی فریاد کرتا ہے، ایسے شخص سے میں محبت کرتا ہوں اور ایسے شخص سے میں راضی ہوتا ہوں۔ تو ناظرین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو دولت سے نوازتا ہے، جن لوگوں کو عزت سے نوازتا ہے، جن کا بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر، تو ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، اور وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا بھی ہے۔ اور گاڑی، بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا ہونے یا خوش ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، آپ کو ایک شخص سے پتا چل جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے، اس لیے ان کے والد بھی ان کے خلاف ہوئے، انہیں آگ میں ڈالا گیا، ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ سوچو اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا تھا، ان کے ساتھ کیسے کیسے معاملات ہوئے، اللہ کی طرف سے کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ پورا کیا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اچھا کاروبار ہے، دولت ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ بلکہ اگر آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، آپ کا وجود صحیح سلامت ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے لوگ تمام صحیح سلامت ہیں، آپ کے ماں باپ صحیح سلامت ہیں، آپ کی اولاد جیسی نعمت صحیح سلامت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے نواز رہا ہے، تھوڑا کما رہے ہیں لیکن رزق حلال کما رہے ہیں،
ہیں تو آپ سے اللہ پاک راضی ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہی ہے جو آپ کو اللہ پاک دے رہا ہے۔ اگر آپ کو ہر نعمت ضرور مل رہی ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ جس شخص سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے دولت دیتا ہے، اسے گاڑی دیتا ہے، اسے بنگلے دیتا ہے، دنیا کی عیش و آرام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو آزمایا، اللہ پاک نے ہر بندے کو آزمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے لی اور ان کو امتحان میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندہوں میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کیا کرتے تھے، کتنے دنوں تک تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طریقے سے آزماتا ہے، الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ لوگ ہر ٹائم اللہ پاک سے دعا کرتے رہا کریں، اللہ پاک سے ہر ٹائم مانگتے رہا کریں۔ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں، تمام دعائیں فوری قبول فرما لیتا ہے۔ ہر وقت استغفار کی تسبیح کریں، اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک آپ کو ضرور نوازے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور وہ جو ابھی تک آپ کو نہیں مل سکا اس محرم کے صدقے اللہ پاک آپ کو وہ تمام نعمتیں، وہ تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔